بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبد المطلب، پچھلے صفحات سے ہم کو معلوم ہو چکا ہے سقایا اور رفادہ کا منصب ہاشم کے بعد ان کے بھائی مطلب کو ملا۔ یہ بھی اپنی قوم میں بڑی خوبی اور اعزاز کے مالک تھے، ان کی بات ٹالی نہیں جاتی تھی۔ ان کی سخاوت کے سبب قریش نے ان کا لقب ہی فیاض رکھ چھوڑا تھا۔ جب شیبہ یعنی عبد المطلب 10-12 برس کے ہو گئے تو مطلب کو اس کا علم ہوا اور وہ انہیں لینے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب یثرب کے قریب پہنچے اور شیبہ پر نظر پڑی تو اشک بار ہو گئے، انہیں سینے سے لگا لیا، اپنی سواری پر پیچھے بٹھا کر مکہ کے لیے روانہ ہو گئے، مگر شیبہ نے ماں کی اجازت کے بغیر ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ اس لیے مطلب ان کی ماں سے اجازت کے طالب ہوئے، مگر ماں نے اجازت نہ دی۔ آخر مطلب نے کہا یہ اپنے والد کی حکومت اور اللہ کے حرم کی طرف جا رہے ہیں۔ اس پر ماں نے اجازت دے دی اور مطلب انہیں اپنے اونٹ پر بٹھا کر مکہ لے آئے۔ مکے والوں نے دیکھا تو کہا یہ عبد المطلب ہے، یعنی مطلب کا غلام ہے۔ مطلب نے کہا نہیں یہ میرا بھتیجا ہے، یعنی میرے بھائی ہاشم کا لڑکا ہے۔ پھر شیبہ نے مطلب کے پاس پرورش پائی، جوان ہوئے۔ اس کے بعد مقام رومان یعنی یمن میں مطلب کی وفات ہو گئی اور ان کے چھوڑے ہوئے مناصب، عہدے، جاہ و حشمت عبد المطلب کو حاصل ہوئے۔ عبد المطلب نے اپنی قوم میں اس قدر شرف و اعزاز حاصل کیا کہ ان کے آباء و اجداد میں بھی کوئی اس مقام کو حاصل نہ کر سکا۔ قوم نے انہیں دل سے چاہا، ان کی بڑی عزت و قدر کی۔ جب مطلب کی وفات ہو گئی تو نوفل نے عبد المطلب کے صحن پر غاصبانہ قبضہ کر لیا۔ عبد المطلب نے قریش کے کچھ لوگوں سے اپنے چچا کے خلاف مدد طلب کی، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر معذرت کر دی کہ ہم تمہارے اور تمہارے چچا کے درمیان دخیل نہیں ہو سکتے، مداخلت نہیں کر سکتے۔ آخر عبد المطلب نے بنو نجار میں اپنے ماموں کو کچھ اشعار لکھ بھیجے جس میں ان سے مدد کی درخواست کی گئی تھی۔ جواب میں ان کا ماموں ابو سعد ابن عدی 80 سوار لے کر روانہ ہوا اور مکے کے قریب ابتہ میں اترا۔ عبد المطلب نے وہیں ملاقات کی اور کہا ماموں جان گھر تشریف لے چلیں۔ ابو سعد نے کہا نہیں، خدا کی قسم، یہاں تک کہ نوفل سے نہ مل لوں۔ اس کے بعد ابو سعد آگے بڑھا، نوفل کے سر پر آن کھڑا ہوا۔ نوفل حتیم میں مشائخ قریش کے ہمراہ بیٹھا تھا۔ ابو سعد نے بے نیام تلوار کرتے ہوئے کہا اس گھر کے رب کی قسم، یعنی کعبہ کے رب کی قسم، اگر تم میرے بھانجے کی زمین واپس نہ کی تو یہ تلوار تمہارے اندر پیوست کر دوں گا۔ نوفل نے کہا اچھا لو، میں نے واپس کر دی۔ اس پر ابو سعد نے مشائخ قریش کو گواہ بنایا، پھر عبد المطلب کے گھر گیا، 3 روز مقیم رہ کر عمرہ کرنے کے بعد مدینہ واپس چلا گیا۔ اس واقعے کے بعد نوفل نے بنو ہاشم کے خلاف بنی عبد شمس سے باہمی تعاون کا عہد و پیمان کیا۔ ادھر بنو خزاعہ نے دیکھا کہ بنو نجار نے عبد المطلب کی اس طرح مدد کی ہے تو کہنے لگے کہ عبد المطلب جس طرح تمہاری اولاد ہے ہماری بھی اولاد ہے، لہٰذا ہم پر اس کی مدد کا حق زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عبد مناف کی والدہ قبیلہ خزاعہ ہی سے تعلق رکھتی تھیں، چنانچہ بنو خزاعہ نے دار الندوہ میں جا کر بنو عبد شمس، بنو نوفل کے خلاف بنو ہاشم سے تعاون کا عہد و پیمان کیا۔ یہی پیمان تھا جو آگے چل کر اسلامی دور میں فتح مکہ کا سبب بنا۔ بیت اللہ کے تعلق سے عبد المطلب کے ساتھ 2 اہم واقعات پیش آئے، ایک زمزم کے کنواں کی کھدائی کا واقعہ اور دوسرا اصحاب فیل کا واقعہ۔ چاہے زمزم کی کھدائی
پہلے واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ عبد المطلب نے خواب میں دیکھا کہ انہیں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور خواب ہی میں انہیں اس کی جگہ بھی بتائی گئی۔ انہوں نے بیدار ہونے کے بعد کھدائی شروع کی، اور رفتہ رفتہ وہ چیزیں برآمد ہوئیں جو بنو جرہم نے مکہ چھوڑتے وقت زمزم کے کنویں میں دفن کی تھیں، یعنی تلواریں، زرہیں، سونے کے 2 ہرن۔ عبد المطلب نے تلواروں سے کعبہ کا دروازہ ڈھالا، سونے کے 2 ہرن بھی دروازے ہی میں فٹ کیے، اور حاجیوں کو زمزم پلانے کا بندوبست بھی کیا۔ کھدائی کے دوران یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ جب زمزم کا کنواں نمودار ہو گیا تو قریش نے عبد المطلب سے جھگڑا شروع کیا اور مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی کھدائی میں شریک کر لو۔ عبد المطلب نے کہا، میں ایسا نہیں کر سکتا، میں اس کام کے لیے مخصوص کیا گیا ہوں۔ لیکن قریش کے لوگ باز نہ آئے، یہاں تک کہ فیصلے کے لیے بنو سعد کی ایک کاہنہ عورت کے پاس جانا طے ہوا، اور لوگ مکہ سے روانہ بھی ہو گئے۔ لیکن راستے میں اللہ تعالی نے انہیں ایسی علامات دکھائیں کہ وہ سمجھ گئے کہ زمزم کا کام قدرت کی طرف سے عبد المطلب کے ساتھ مخصوص ہے، اس لیے راستے ہی سے پلٹ آئے۔ یہی موقع تھا جب عبد المطلب نے نظر یعنی منت مانی کہ اگر اللہ نے انہیں 10 لڑکے عطا کیے اور وہ سب کے سب بالغ ہو گئے اور ان کا بچاؤ کیا تو وہ ایک لڑکے کو کعبہ کے پاس قربان کر دیں گے۔